خدمت میں بول سیگمنٹ میں آج ہم آپ کی ملاقات کروانے والے ایک ایسی فاؤنڈیشن کے بانی سے جو بغیر سود کے لوگوں کو چھوٹے قرض فراہم کرتے ہیں اور تعلیمی اخراجات برداشت کرنے میں جن کو مشکلات کا سامنا ہو یا پھر چھوٹے کاروبار میں ضرورت ہو تو اخوت فاؤنڈیشن مستحق لوگوں کی مدد میں ہمیشہ پیش رہتی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ اخوت فاؤنڈیشن کے بانی ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اخوت کے قرض حسنہ کے علاوہ اور کون سے پروجیکٹس ہیں سر جن پر آپ لوگ کام کر رہے ہیں؟ جی الحمدللہ، اخوت کا سب سے بڑا پروگرام تو قرض حسن ہے۔ ہم نے اب تک تقریباً 55 لاکھ قرضے دیے 200 ارب کے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہم بہت کچھ کرتے ہیں۔ دیکھیں، جو بھی ہم کرتے ہیں دس از سبسروینٹ ٹو آور ویژن، اور ہمارا ویژن یہ ہے کہ ہم ایک ایسا معاشرہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ مل کے جس میں ہر شخص کو عزت اور احترام سے زندہ رہنے کا موقع ملے۔ تو اس کے لیے ایک راستہ قرض حسن ہے، ایک راستہ تعلیم ہے، ایک راستہ ٹرانسجنڈرز کی مدد ہے، ایک راستہ صحت ہے۔ پھر ہم نے ایک بہت بڑا کلوتھ بینک بنایا ہوا ہے جس میں ہمیں کپڑے اکٹھے کرتے ہیں اور اپنے ان بھائیوں کے لیے جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ تو حال ہی میں ہم نے ایک اور نیا انیشیٹو الحمدللہ لینے کی کوشش کی ہے، کر رہے ہیں، شروع ہو چکا ہے، کہ ہم کہتے ہیں کہ کم از کم 25,000 بچوں کو آئی ٹی کی سکلز دے دیں تاکہ وہ نہ صرف اپنی آمدنی کا ذریعہ ڈھونڈ سکیں بلکہ وہ فارن ایکسچینج بھی کما سکیں، کیونکہ 25,000 جو اگر آئی ٹی کے پروفیشنلز ہوں تو کم از کم $1 بلین کی جو ہے انکم جو فارن ایکسچینج ارن کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ سارے مختلف کام ہے جو الٹیمیٹلی جن کا آبجیکٹو یہی ہے کہ ہم ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل دیں۔ یقیناً ڈاکٹر صاحب، جتنا آپ کو سلام پیش ہم ہیں جس طریقے سے آپ سود کے بغیر چھوٹے قرضے فراہم کر رہے ہیں، مائکرو فائنینسنگ پرووائڈ کر رہے ہیں لوگوں کو، جتنا اپریشیٹ کیا جائے کم۔ آپ کو اخوت کی طرف سے تعلیمی ادارہ بنانے کا خیال کیسے آیا؟ یہ آئیڈیا آپ کو کیسے آیا کہ میں اسے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن بناؤں؟ دیکھیے، میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہر چیز جو ہے سبسروینٹ ٹو دا ویژن ہے کہ وہ ادارہ کرنا کیا چاہتا ہے۔ تو ہمارا ویژن قرضے دینا نہیں ہے، ہمارا ویژن ایک ایسے معاشرے کی تعمیر ہے جس میں ہر شخص عزت سے زندہ رہے۔ اب اس ویژن کو اچیو کرنے کے لیے بہت سے راستے ہیں۔ آپ چھوٹے قرضے بھی دے سکتے ہیں، تعلیم بھی دے سکتے ہیں، آپ انوائرمنٹ پہ بھی کام کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کے حقوق کے لیے بھی جدوجہد کر سکتے ہیں، آپ صحت کے معاملے میں بھی جا سکتے ہیں۔ تو کئی راستے ہیں، تو بنیادی راستے جو ہم نے اختیار کیے وہ دو ہی ہیں، چھوٹے قرضے اور تعلیم۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں کے اشتراک سے ہم اپنے مقصد میں زیادہ بہتر طریقے سے۔ ڈاکٹر امجد، آپ کا ادارہ ضرورت مند طلبات کو تلاش کیسے کرتا ہے؟ آپ لوگ کیسے ڈھونڈتے ہیں انہیں؟ ہم مختلف ذرائع استعمال کرتے ہیں، اخبار میں اشتہار دیتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بات کرتے ہیں، اور ہماری ویب سائٹ ہے وہاں پہ لوگ جاتے ہیں۔ پھر اس وقت جو سینکڑوں بچے ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں وہ خود سے جا کے اپنے اپنے علاقوں میں بتاتے ہیں، کیونکہ ہمارے اداروں میں پورے پاکستان کے بچے پڑھتے ہیں۔ تو پھر ہم خود بھی جو اچھے انسٹیٹیوشن ہیں ان کو خطوط لکھتے ہیں، ان کے سربراہوں کو، کہ آپ ہمارے پاس بچے بھیجیں۔ تو بہت سارے اور راستے ہیں جن کی وجہ سے لوگ، اب آپ کے توسط سے بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے اچھے لوگ ہیں پڑھنا چاہتے ہیں، آج پڑھیں گے، 10 سال بعد فیس ادا کریں گے، اگر وہ اس معیار پہ پورے اترتے ہیں جو ہمارا ایلیجیبلٹی کرائٹیرین ہے۔ یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب، اب یقیناً اکنامک کرنچ ہے، مشکلات ہیں، آپ کو ڈونرز عطیات دے رہے ہیں جس طرح پہلے دیا کرتے تھے، یا پھر اب کچھ کمی آ رہی ہے؟ کیا پوزیشن ہے اس وقت ڈونیشنز کی؟ جی ہاں، کیوں نہیں، یہ جو سارا نظام ہے یہ مخیر حضرات کے تعاون سے ہی چل رہا ہے۔ تو جو ہمارا تعلیمی نظام ہے اس میں حکومت کی طرف سے ہم کوئی مدد نہیں لیتے، تو وہ سارا کا سارا اس کی عمارت کی تعمیر کیسے ہوئی، اس کے اخراجات کون پورے کرتا ہے، یہ ڈونرز ہی کرتے ہیں، مخیر حضرات ہی کرتے ہیں۔ یہ پاکستان قوم بہت، میں سمجھتا ہوں کہ مخیر اقوام میں شامل ہوتی ہے، تو لوگ اپنے حصے کی خوشیاں اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی خوشیوں بھی تلاش کرتے ہیں۔ تو یہ ٹھیک ہے، ڈونرز تو آپ کو ڈونیٹ کر رہے ہیں، تو اخوت یونیورسٹی کی تعمیر میں ویسے آپ کو کس قسم کی مشکلات کرنا پڑ رہا ہے؟ نہیں، کوئی مشکلات ایسی نہیں ہیں، یہ تو بات یہ ہے کہ ہماری ہمت اپنی جواب نہ دے جائے، ورنہ قدرت تو ہمیشہ نیکی کے کام میں انسان کی مدد کرتی ہے۔
آپ دیکھیں نا، یہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے اللہ کے بندوں کے کام اپنے ہاتھ میں لیے، اللہ نے اس کے کام اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ تو اگر آپ کوئی بھی نیکی کا قدم اٹھائیں، کوئی ہسپتال بنانا چاہیں، کوئی تعلیمی ادارہ بنانا چاہیں، تو اس میں کوئی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مشکل پیش آتی ہے۔ ہاں، کبھی کبھی آپ کے امتحان بھی ہوتے ہیں اور کبھی کبھی آپ کو کچھ نہ کچھ ایسی چیلنجز آ جاتے ہیں، لیکن اگر آپ کا نیت ٹھیک ہے اور اخلاص سے آپ کام کر رہے ہیں اور ارادہ مستحکم ہے، تو پھر قدرت آپ کی مدد ہر لمحہ۔ ڈاکٹر صاحب، وین کین ایکسپیکٹ اخوت یونیورسٹی ٹو کمپلیٹ؟ آپ کب تک اس کو مکمل کر لیں گے، اور اس کام کے لیے، اس عظیم مقصد کے لیے کیا آپ کوئی اپیل کرنا چاہیں گے ہمارے ویورز سے؟ جی ضرور۔ دیکھیں، اخوت یونیورسٹی ابھی ہم نے یونیورسٹی کا چارٹر نہیں لیا، لیکن ہمارے کالجز شروع ہیں، یعنی ہم کئی 700-800 بچے اور 300-400 بچیاں اور مختلف ہمارے اداروں میں پڑھ رہے ہیں۔ تو بہت جلد ہم یونیورسٹی کے چارٹر کے لیے بھی جا رہے ہیں، بلڈنگ تیار ہے، جگہ موجود ہے اور اساتذہ بھی موجود ہیں۔ تو ہم بس صرف مناسب موقع کی متلاشی ہیں کہ کب ہم اس کو چارٹر کے لیے اپلائی کریں۔ تو یہ کام، جیسے آپ نے پہلے پوچھا کہ کیسے ہوتا ہے، تو یہ آپ کی مدد سے ہوتا ہے۔ تو ہم تو کہیں گے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ نہ بھی ہو تو بھی ہمیں اپنی ضرورت سے زائد جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی راہ میں دینا چاہیے۔ تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹنے کے لیے 2 چیزوں سے مٹے گا بھائی۔ ایک، عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا، وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے۔ دوسرا، قوم نکل کھڑی ہو ظلم کے خلاف، تو ظلم ختم ہو جائے گا، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے۔ اگر 420 کا مقدمہ تھا، اس وقت عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے، وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے؟ جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو، کیس ختم کر دیتے۔ تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا۔ 9 ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو، یار 1.5 سال چلا، شخصی ضمانت کا کیس، سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا۔ ایک ہی الزام پہ 2 کیس ہو نہیں سکتے بھائی۔ مطلب 60 دن کا وقت ہوتا ہے، 102 دن کے بعد میں جیت گیا، کیس بری ہو گیا، 102 دن کے بعد اپیل فائل کی، ایکسیپٹ کر لیا۔ نہیں کرتے نا ایکسیپٹ، ختم ہو جاتا نا ظلم یار۔ بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا، 2.5 گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور، میں نہیں سنتا یہ کیس، کھڑے رہتے اپنے فیصلے، مٹ جاتا ظلم۔ اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ان کرسیوں پہ ان کو، یار یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں۔ یا تو یہ فیصلے آئیں گے، ظلم مٹ جائے گا، یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔